بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی کا عارضی معاہدہ ہوا ہے اس کی جو پس پردہ کہانی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ کہانی ہے کیا، کب جو ہے وہ کیا ہوا، اور پھر یہاں تک یعنی اس معاہدے تک جو ہے وہ حماس اور اسرائیل کس طرح سے پہنچے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اسی حملے کے دوران جو ہے تقریباً 200 سے زیادہ جو اسرائیلی شہری تھے ان کو انہوں نے قیدی بنا لیا تھا۔ اور پھر جب یہ 200 لوگ قیدی بنائے گئے تو اس کے بعد جو ہے حماس نے ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں دکھایا گیا کہ اسرائیل کے لوگ جو ہے ان کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 اکتوبر کے بعد یعنی ہوا کیا، تو 7 اکتوبر کے بعد صورتحال پھر یہ آ گئی کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تمام معاملات جو کہ قطر کے اندر طے پا گئے ہیں، تو قطر جو ہے وہ امریکہ کا ایک قریبی اتحادی ہے، اور 7 اکتوبر کے فوراً بعد امریکی حکام سے اسرائیلی یرغمالیوں کے بارے میں جو ہے وہ قطر نے ایک حساس معلومات ان کے ساتھ شیئر کی، یعنی قطر نے امریکہ کے ساتھ جو یرغمالی ہے ان کے بارے میں معلومات جو ہے وہ شیئر کی، اور ان کی اس کے لیے رہائی کے لیے جو ہے انہوں نے مذاکرات کا سفارتی چینل جس کو کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ یہ تمام بات چیت جو ہے یہ خفیہ ہوگی، اور حتیٰ کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے اس کو بھی اس سے بے خبر رکھنے کا کہا گیا۔ اور انہی خفیہ معلومات کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا، یعنی کہ ایک ٹیم بنا دی جائے گی، اور وہ ٹیم جو ہے وہ کیا کرے گی، حماس کے ساتھ اور حماس کے لوگ اسرائیل کے ساتھ اور ان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کرے گی۔ 13 اکتوبر کو پھر ہوا یوں کہ صدر بائیڈن نے، امریکی جو پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، انہوں نے امریکہ کے یہ جو یرغمالی ہے ان کے اہل خانہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جو ہے صدر بائیڈن نے چونکہ ان لوگوں نے جو متاثرین تھے اور ان کے اہل خانہ قید تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ جناب ہماری بیٹیاں قید میں ہیں، شوہر ہے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، کس حال میں ہیں ہم جانتے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک اذیتناک صورتحال ہے۔ تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے پھر ان کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے پیاروں کو واپس لائیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی سلسلے میں 18 اکتوبر کو امریکی پریزیڈنٹ صدر بائیڈن جو ہے انہوں نے دورہ اسرائیل کا دورہ کیا، تل ابیب چلے گئے، انہوں نے بنیامین نتن یاہو سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ 2 ہی چیزیں تھی۔ ایک یہ ہے کہ جو قیدی ہے ان کی رہائی کس طرح سے ممکن بنائی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ غزہ میں امداد جو ہے یہ کس طرح سے اس کو پہنچایا جائے، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ لیکن بنیادی نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو اسرائیلی قید ہے، حماس کے قید میں موجود ہے، ان کو کس طرح سے بازیاب کرایا جائے، یہ بنیادی نقطہ تھا 18 اکتوبر کو جب امریکی صدر جو بائیڈن نے تل ابیب کا اسرائیل کا دورہ کیا اور نتن یاہو کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر 20 اکتوبر کو 2 معمر خواتین تھی، ان کو جو ہے رہا کر دیا گیا، حماس نے ان کو رہا کیا، اور ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جب حماس نے ان 2 معمر خواتین کو رہا کیا تو حماس نے کہا کہ یہ ہم نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جو ہے ان کو رہا کر دیا ہے۔ اور یہ جو 2 معمر خواتین کی رہائی تھی اس میں قطر اور مصر جو ہے یہ انوالو تھے کہ آپ کے پاس بزرگ افراد اگر موجود ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو حماس نے انسانی ہمدردی اور پلس مصر اور جو قطر ہے ان کی ثالثی پر یہ 2 جو خواتین ہیں معمر خواتین تھی ان کو انہوں نے رہا کر دیا۔ اور بعد میں پھر جو ایک 85 سالہ خاتون تھی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے چوٹ بھی لگی تھی، زخمی ہوئی تھی، لیکن حماس جو ہے انہوں نے قید میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی تعریف کی۔ لیکن ان دونوں خواتین کے شوہر جو ہے وہ ابھی تک حماس کے جیل میں ہیں۔
پھر اس کے بعد 23 اکتوبر کو 2 امریکی قیدی جو ہے وہ رہا کیے گئے، اور اس میں ایک 17 سالہ نٹالی رانا اور اس کی والدہ جو ہے 59 ایئر جوٹ وہ تھی، ان دونوں کو رہا کر دیا گیا، اور ان قیدیوں کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس جو ہے اس کی مدد سے رفاح کراسنگ کے ذریعے مصر منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ 2 امریکی جو ہے وہ ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور یہ رہائی ان کی ہو گئی ہے 23 اکتوبر کو۔ اور مصر میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز سے انہوں نے ملاقات کی، پھر ان کو امریکی اڈے پر منتقل کیا گیا، اور اپنے خاندانوں کے ساتھ پھر ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جناب امریکہ کو امید چلی تھی کہ اب مزید جو قیدی ہے ان کو بھی رہا ہونا چاہیے۔ پھر 24 اکتوبر کو حماس خواتین اور بچوں کو رہا کرنے پر رضامند ہوا۔ 24 اکتوبر کو اصل میں ہوا یہ تھا کہ اسرائیل غزہ میں زمینی کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے غزہ پہ اب زمینی کارروائی کریں گے، تو لہٰذا جب یہ اطلاع امریکی حکام کو مل گئی تو امریکہ نے پوری طور پر اسرائیل کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ جناب آپ 24 تاریخ کو تو اکتوبر کو تو آپ زمینی حملہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں 200 قیدی جو ہے وہ موجود ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ لہٰذا ان کا جو ہے آپ یہ اپنا جو زمینی حملہ ہے اس کو التوا کر لیں، ملتوی کر لیں، اور اسی دوران یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو قیدی وہاں پر موجود ہے ان کو بازیاب کیا جائے، یعنی جو خصوصی طور پر بچے ہیں اور خواتین ہیں کہ ان کو بازیاب کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ حملہ جو ہے وہ امریکی حکام کی بات چیت کے نتیجے میں وہ کر دیا، انہوں نے ملتوی کر دیا، لیکن ساتھ حماس نے ایک ٹریکٹ، ظاہر سی بات ہے جنگ ہے تو آپ نے کھیلنا ہے، ٹائم لینا ہے، تو حماس نے ان کو کہا کہ جناب یہ قیدی کہاں رکھے گئے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ وقت کی ضرورت ہے۔ بہرحال امریکی اور اسرائیلی حکام جو تھے وہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھے، اور انہوں نے اس کو مضحکہ خیز قرار کر دیا، اور پھر 3 دن بعد 27 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ کی طرف جو ہے وہ پیدل جو پیش قدمی ہے، افواج ہے، وہ شروع کر دی، لیکن یہ ہے کہ ان کو کم از کم 3-4 دن کا وقت جو ہے وہ اس حماس نے اس ذریعے سے لے لیا۔ اس کے بعد 30 اکتوبر کو ایک اسرائیلی فوجی جو ہے وہ بازیاب ہوا، اور اسرائیلی فوجی فوج جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 30 اکتوبر کو غزہ کے اندر زمینی چاپے کے دوران انہوں نے یہ جو فوجی ہے اس کو بازیاب کرایا تھا، لیکن اس کے اوپر جو حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ہے ابو عبیدہ، انہوں نے کہا تھا، بیان دیا تھا کہ یہ جو فوجی بازیاب کیا گیا ہے اس کو ہم نے اریسٹ نہیں کیا تھا، ممکن ہے یہ عام لوگوں نے اس کو اریسٹ کیا ہو، یعنی ان کو پکڑا ہو، اور اب چونکہ اسرائیل کی پیدل فوج داخل ہو چکی ہے وہاں پر غزہ میں تو انہوں نے چھوڑ دیا ہو، یہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ بہرحال مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا، کیونکہ اس قیدی کی وجہ سے اسرائیل یہ جسچر دینا چاہتا تھا کہ ہم جو ہے پیدل جو حملے کر رہے ہیں، ہم نے افواج وہاں پر بھیج دی ہے، تو اس کے نتیجے میں اب ہم اپنے جو قیدی ہے، مغوی ہے، ان کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو الاقسام بریگیڈ کے ترجمان ہے ابو عبیدہ، انہوں نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ یہ بندہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس کو ہم نے نہیں پکڑا تھا، یہ کسی اور نے پکڑا ہوا ہوگا، اور وہاں سے انہوں نے بازیاب کر دیا۔ بہرحال بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی، اور اسی طرح پھر جو 30 اکتوبر کے واقعے کے بعد جو ہے خواتین اور بچے اور یہ سارا معاملہ وہ ہوا، اور اس کے بعد پھر 9 نومبر کو سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہے ولیم برنز، ان کی جو قطری رہنما ہے ان سے ملاقاتیں ہوئی، اسرائیل کے جو انٹیلیجنس ادارہ ہے موساد، ان کے اہلکاروں سے ملاقاتیں ہوئی، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ فائنلی طور پر ایک ڈراپ تیار کر دیا گیا موساد کے اور قطر کے اور سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ اس میں یہ حماس سے مطالبہ کیا گیا، کیونکہ حماس نے ابھی تک یہ جو قیدی ہے ان کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، اور نہ ان کی فہرست جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب امریکی حکام
عوام کو اور اسرائیل کو جو سب سے بڑا وہ تھا تجسس ان میں پایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ آخر یہ فہرست تو شیئر کریں، لوگوں کے نام تو بتائیں، ان کی عمر، ان کی جنس جو ہے وہ بتا دے۔ حماس وہ بتانے پہ تیار نہیں تھا، اس لیے ایک سسپینس موجود تھا۔ تو یہاں پر یہ جو ہے بنیادی طور پر یہ جو 3 لوگ ملے، ڈائریکٹر CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز اور قطر کے رہنما اس میں شامل تھے، موساد کے اہلکار اس میں شامل تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اب حماس کو واضح طور پر قیدیوں کی شناخت جو ہے وہ نہیں کی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب آپ قیدیوں کی واضح شناخت کریں، ان کی فہرست جو ہے وہ جاری کریں۔ اور اس کے پھر 3 دن بعد، یعنی یہ 9 نومبر کو ہوا، تو 10، 11 اور 12 نومبر کو جو بائیڈن نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو ٹیلی فون کیا اور ان کو مطالبہ کیا کہ یہ جو 50 لوگوں کی رہائی کی بات ہو رہی ہے اور حماس کہہ رہے کہ یار ہم ان 50 لوگوں کو رہا کریں گے، تو آپ ان کو یہ بتا دیں کہ ان 50 لوگوں کی جو شناخت ہے اس شناخت کو آپ ظاہر کر دیں، اور جب تک شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس وقت تک معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی پر جو ہے پھر اکتفا کیا گیا، اور امریکہ کے جو مشرق وسطیٰ کے نمائندے ہیں میکگرک، اس نے نتنیاہو سے ملاقات کی اسرائیل میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بائیڈن سے اور قطر کے امیر سے یہ تمام بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ لیکن یہاں ٹائم زیادہ اس لیے لگا چونکہ مواصلاتی رابطہ نہیں تھا، تو غزہ کے اندر، پھر غزہ سے باہر، پھر قطر سے پھر مصر، اور مصر سے پھر وہاں پر امریکہ، پھر اسرائیل، تو آنیا جانیا جو ہے اس میں وقت زیادہ لگا۔ لہٰذا امیری پون اور پھر جو امیر قطر ہے ان کے درمیان یہ تمام چیزیں طے پا گئی، اور پھر 18 نومبر کو امریکی سفیر جو میکگرک نے، اس نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اس میں جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے جو ایلچی ہے یہ میکگرک، اس نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے موساد اور CIA کے ڈائریکٹر سے بھی ٹیلی فون پر بات کی، اور اس میں یہ طے پا گیا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا، اور حتمی جو مقصد ہے مستقبل میں وہ یہ ہے کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر 19 نومبر کو یہ جو میکگرک ہے اس نے مصر کے جو انٹیلیجنس کے سربراہ ہے عباس کامل، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی قاہرہ میں، اور اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ حماس نے معاہدے کی تمام شرائط جو ہے وہ مان لی ہے، اور 50 قیدی جو ہے اس میں رہا کرنے پر وہ رضامند ہو گئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہو گئی کہ حماس جو ہے ان 50 لوگوں کا جو ایڈنٹیفیکیشن ہے، ایڈنٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ مانگا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہیں، یعنی جو قیدی 50 خواتین اور بچے آپ رہا کریں گے ان کے جنس کیا ہے، اور یہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز وغیرہ میں جو ہے یہ لوگ انوالو تھے۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے، حماس نے پھر مان لی کہ ٹھیک ہے ہم 50 لوگوں کا جو فہرست ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ پھر 19 کو یہ تمام چیزیں جو ہے نومبر کو ہوا، اور یہاں پر پھر تمام فریقین کو آگاہ کر دیا گیا۔ پھر 22 نومبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ، جو جنگ بندی جو ہے اس میں وقفے پر یہ رضامند ہو گئے ہیں، اور اب وقفہ جو ہے وہ عارضی کر دیا گیا ہے۔ جو ہے مغوی ہے، قیدی ہے، ان کی رہائی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا، یہ تو پوری جو ڈیٹیل تھی کہ کب کب کیا ہوا، کون سے سفارتی چینلز جو ہے وہ استعمال کیے گئے، اس میں معاہدے کی جو شرائط ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ جنگ میں 4 دن وقفہ کیا جائے گا، یعنی یہ ہے کہ یہ 4 دن کا وقفہ ہوگا اسی جنگ میں، اور اس میں توسیع بھی ہو سکے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی شق ہے، اور یہ ایک بنیادی شق ہے کہ جس کو حماس کو اپنے آپ کو دوبارہ سنبھلنے کا ایک اچھا موقع ان کو مل جائے گا۔ مواصلات کا نظام تھوڑا ریسٹور ہو جائے گا، کھانے پینے کا، اشیاء خورد و نوشت کا، یا اومنیشن وغیرہ کی جو سپلائی وغیرہ ہے، رابطوں کا تھوڑا سا نہا دھونے کا، تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے حماس کے لیے، یہ ایک بہت بڑا یعنی غنیمت ہے یہ 4 دن، اور ساتھ اگر اس میں تھوڑی بہت توسیع ہو جائے، ممکنات یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اضافی 10 قیدیوں کی رہائی پر جنگ بندی میں مزید 1 دن کا اضافہ وقفہ کر دیا جائے گا، یعنی 1 دن مزید ملے گا اگر 10 قیدیوں کو رہا کرتے ہیں ان 50 کے علاوہ۔
لیکن اس دوران کیا ہوگا کہ جو اسرائیل کی فوجی گاڑیاں ہیں ان کی نقل و حرکت وہ روک دی جائے گی. غزہ کے شہریوں کو شمالی غزہ اور جو جنوبی غزہ ہے ان میں جانے کی اجازت ہوگی. یعنی یہ ہوگا کہ لوگ آ جا سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پیرے ہوں گے اور لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی طرف اور جنوبی سے شمالی کی طرف جو ہجرت ہے وہ جاری رہے گا. ان کو لوگوں کو جو ہے وہ کیا یعنی اجازت ہوگی. انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان کو غزہ میں ایندھن اور دیگر امداد پہنچانے کی اجازت دی ہوگی. یعنی اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، جو بنیادی اشیاء ہے، ضروریہ ہے، ان کو جو ہے لے جانے کی اجازت ہوگی. تو یہ ایک بنیادی ایک فریم تھا کہ جس میں یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا. اچھا، جب ہم اس کو معاہدے کو دیکھتے ہیں اور اس میں یہ جو سفارتی چینلز، سفارتی ڈورز جو استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں. مثال کے طور پر اس میں قطر ہے، اس میں مصر ہے، اس میں اسرائیل ہے، اس میں امریکہ ہے. اس میں انوالو جو ہے قطر کے لوگ ہیں، اس میں CIA کے ڈائریکٹر ہے، اس میں موساد کے ڈائریکٹر ہے، اور اس میں مصر کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر انوالو ہے. اور ان کے جو مشرق وسطیٰ کے ایلچیز ہے، خصوصی جو نمائندے ہیں وہ شامل ہے، یا سفیر ہے وہ شامل ہے. یہ لوگ اسی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. یعنی امریکہ کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہے جیک اور بریٹ میک وغیرہ، اور جوش گیلٹرز جو ہے، یہ 3 مذاکراتی ٹیم کے اندر یہ لوگ شامل تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر اور یعنی قطر کے علاوہ کسی بھی خلیجی ملک کو، گلف کنٹری کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. دیکھیں سعودی عرب کو نہیں دیا گیا، UAE کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی بھی ملک کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے چیز سے یعنی مذاکرات سے باقی عرب کو جو ہے وہ دور رکھا گیا. تو یہ ایک تشویش کا مقام عرب کے لیے خود ہونا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، عارضی جنگ بندی ہو رہی ہے، اس کے لیے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن پورے عالم عرب کو جو ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور امریکہ کی یہی 2 جو کالونی ہے، مصر اور قطر، وہ کالونیز جو ہے ان کے ذریعے سے مذاکرات ہو رہے. تو یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے. اگر مستقبل میں کوئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر وہی صورتحال ہوگی کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دوسرے جو گلف کنٹریز ہے وہ لا تعلق کر دیے جائیں گے، اور انہی کالونیز کے اندر امریکہ آ کر بیٹھے گا اور پورے گلف کے جو ہے وہ قسمت کا فیصلہ کرے گی. تو یہ ایک بہت الارمنگ اور تشویشناک صورتحال ہے عالمی عرب کے لیے، اگر وہ سمجھے. جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، کیونکہ ہمارے کوشش یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل اور حماس کا معاملہ ہے اس پر ہم گاہے بگاہے آپ کو جو ہے اپڈیٹس دیتے رہیں. ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے اس کو آپ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال کمنٹس کرنا چاہے تو کمنٹس باکس جو ہے وہ اس کے لیے حاضر ہے. اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہبان.